امتی نیک ہو صالح ہو اس کو اللہ تعالیٰ نوازتے ہیں طرح طرح کی نعمتوں سے ظاہری اور باطنی۔ ایک حدیث میں ہے جو مومن اپنے علم پر عمل کرتا ہے اللہ تبارک تعالیٰ اس کو وہ علم عطا فرماتے ہیں جو علم اس نے پڑھا نہیں تھا، الہامات اس کے دل میں ڈال دیتا اللہ تبارک تعالیٰ۔ اور یہ ہر مومن کے ساتھ یہ ہے، اللہ تعالیٰ ان کے لیے بہت اچھا بدلہ دے دیتے ہیں۔ اور جو نیکوکار ہوتا ہے بالخصوص جو جوانی میں عبادت کرے اس کے لیے بڑے فضائل ہیں۔ حدیث پاک میں ہے محشر کے میدان میں عرش کے سائے کے نیچے اس کو جگہ دے دی جائے گی، وہ 7 آدمی ہوں گے، کل 7 قسم کے لوگ عرش کے نیچے، جس دن کوئی سایہ نہ ہوگا۔ اس میں پہلا تو امیر المومنین ہے، اور امیر المومنین کی تعداد تو بہت کم ہوگی، ظاہر سی بات ہے، اور ان کی تعداد زیادہ تھوڑی ہوتی ہے، پورے ملک میں ایک ہوتا ہے اور زمانے تک وہی رہتا ہے۔ لیکن دوسرے نمبر پر فرمایا وَشَابٌ نَشَأَ فِي عِبَادَةِ اللَّهِ، دوسرے نمبر پر وہ نوجوان ہوگا جس نے نوجوانی میں ہی عبادت کی ہو، یعنی عبادت کرتے کرتے ہی وہ جوان ہو گیا ہو، اس کو اللہ تعالیٰ ایسا بدلہ عطا فرمائیں گے کہ دوسرے نمبر پر اس کو عرش کے نیچے جگہ دے دی جائے گی۔ بہرحال اب یوسف علیہ السلام بڑے ہوتے گئے تو زلیخا تو اب تو کو پالتی بھی تھی، پیار کرتی تھی، لیکن اب جب حضرت بڑے ہو گئے تو وہ خود ہی دور دور رہتے تھے، نگاہیں بھی نہیں ملاتے تھے۔ تو زلیخا کہتی تھی کہ یوسف علیہ السلام کہ یوسف تم آنکھیں بھی نہیں ملاتے ہو میری، دیکھتے بھی نہیں ہو جیسے دیکھنا چاہیے۔ تو حضرت ایسے چشمہ مبارک نیچے رکھتے تھے اور جو بھی اس کا سوال تھا اس کا جواب دیتے تھے، کیونکہ حسن جمال تو تھا ہی یوسف علیہ السلام کو، اس کا حسن تو ضرب المثل ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے معراج کی شب میں ملاقات کی یوسف علیہ السلام سے، اور اس کو آدھا حسن دے دیا گیا، کتنا؟ اب اس کا ہم اندازہ بھی نہیں لگا سکتے۔ تو اب ظاہر سی بات ہے زلیخا خود بہت حسین و جمیل تھی اور ملکہ تھی، اس کے گھر میں کس چیز کی کمی تھی؟ کھانے پینے کی فراوانی اور تمام عیش کے سامان یہ سارے، اور پھر ایک ہی گھر میں رہتے تھے، تو وہ تو فریفتہ ہو گئی ان پر، کیونکہ وہ تو تھے ہی ایسے۔ آگے آئے گا کہ جب مصر کی عورتوں نے زلیخا کے بارے میں کہا کہ یہ تو بالکل ہی گری پڑی ہے، ایک کنعانی غلام کے اوپر یہ دیوانی فریفتہ ہو گئی، چونکہ انہوں نے دیکھا نہیں تھا یوسف علیہ السلام کو، وہ محل میں ہی رہتے تھے۔ تو یہ سن لیا زلیخا نے، کیونکہ یہ قرآن پاک میں ہے، انہوں نے ان کی دعوت کی، لمبی دعوت، اور دعوت میں طرح طرح کے کھانے رکھ دیے گئے، اور اس میں ایک پھل رکھ دیا گیا۔ بعض لوگوں نے کہا وہ انار تھا، بعض لوگوں نے کہا کہ وہ سنترا تھا، وہ سنترا جو بہت مشکل سے ہاتھ سے کٹتا، اس کے لیے چھری کی ضرورت ہوتی ہے، وہ مالٹا جو بیج اس کو کہتے ہیں، اس طرح کا پھل۔ تو سب بیگمات آئی ہوئی تھی بن ٹھن کے۔ یوسف علیہ السلام کو پہلے سمجھا دیا زلیخا نے کہ آپ بالکل تیار رہنا، جب میں آپ کو آواز دوں گی تو اس وقت آپ جو ہے یہ پھلوں کا ٹوکرا میرے سامنے لائیں گے۔ باقی تو خادماؤں نے ان کے سامنے رکھ دیے، تو ہر ایک کے پاس چھری بھی ایک تھی، بہت تیز چھری۔ تو پہلی مرتبہ انہوں کو دیکھا، تو جب زلیخا نے ان کو بلایا یوسف اندر آ جاؤ، یوسف علیہ السلام اندر آئے اور ان کے ہاتھ میں وہ ٹوکرا تھا، تو اس میں پھل تھے، میوے۔ وہ آئے سیدھے ہی زلیخا کے پاس، وہ زلیخا تو چونکہ ملکہ تھی، ادھر سامنے بیٹھی ہوئی تھی، اور ایک قطار یہاں لگی ہوئی تھی، عورتوں کی ایک قطار یہاں لگی ہوئی تھی۔ وہ آئے تو عورتوں نے جب دیکھا، یوں دیکھا اور دیکھتے ہی رہی، تو یہ چھری تو قرآن پاک کا واقعہ ہے نا، چھری ہاتھ میں تھی اور دھیان ہی نہیں رہا۔ تو دیکھا کہ بعد میں پتہ چلا یہ یوسف علیہ السلام نے ٹوکرا رکھا، اس کے بعد آپ واپس جاؤ۔ اب وہ واپس گئے تو اب ان کو دھیان آ گیا یہ خون کیسا ہے۔ تو دیکھا کہ خون، اگر یہ قرآن پاک میں واقعہ نہ ہوتا شاید کوئی اس کو تسلیم نہ کرتا۔ وَقَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ، تو انہوں نے ہاتھ کاٹ لی، واقعی چھریاں جو ہے وہ ان کے ہاتھ میں لگ گئی۔ وَقُلْنَا حَاشَ لِلَّهِ مَا هَذَا بَشَرًا إِنْ هَذَا إِلَّا مَلَكٌ كَرِيمٌ، انہوں نے کہا کہ یہ انسان نہیں ہے، کیا یہ تو کوئی فرشتہ ہے۔ تو اس کے بعد وہ دعوت ایسی رہ گئی، کیونکہ ہاتھ زخمی ہو گئے، پھر مرہم پٹی والے آ گئے اور انہوں نے سبوں کی پٹیاں باندھ دی۔ تو زلیخا نے کہا بس اتنا ہی مقصد تھا۔ کیا مقصد؟ یہ تھا کہ تم نے تو ایک مرتبہ اس کو دیکھا اور اپنے ہاتھ کاٹ ڈالے،
یہ تو میرے ہی گھر میں ہے اور یہیں پلا بڑا جوان ہو گیا، تو اگر میں اس پر دیوانی ہوگی تو میرا کون سا قصور ہے؟ تو آپ تو بے قابو ہو گئے، ایک مرتبہ دیکھ کر ہاتھ بھی کاٹے، میں نے ہاتھ کبھی نہیں کاٹے، میں نے ہاتھ خلاصہ حضرت تھے ہی ایسے، زلیخا دیوانی ہوگی، ہونا ہی چاہیے تھا، ظاہر سی بات ہے، حسن و جمال ایسا تھا۔ لیکن یوسف علیہ السلام تو نبی تھے نا، وہ کیسے قابو میں آ سکتے تھے؟ کبھی سمجھاتے تھے، کبھی ڈراتے تھے، کیا 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 اس نے، بہرحال بہت وہ کیا۔ تو اور اکیلی نہیں، ان کی جو وہ خادمائیں تھیں وہ بھی تو اس کا ساتھ دیتی تھی، بالکل، وہ صلی اللہ علیہ وسلم نصیحت کرتی تھی، دیکھو یہ تمہاری مالکن ہے، اس کا تمہارے پر احسان ہے، آپ نگاہیں چراتے ہو اور یہ آپ کو بلاتی ہیں، آپ اس طرح سے ٹھیک سے جس کی طرف دیکھتی بھی نہیں ہو، وہ یہ ساری چیزیں ان کی بات ماننی چاہیے۔ تو حضرت سنتے رہتے تھے۔ تو زلیخا خود کہتی تھی کہ تم میرے غلام ہو، تمہیں میری اطاعت کرنی چاہیے۔ حضرت فرماتے تھے بالکل میں آپ کا غلام ہوں، ہر کام کی اطاعت کرتا ہوں، لیکن جس میں اللہ ناراض ہو جائے اس میں کیا آپ کی اطاعت کیسے کروں؟ تو سمجھاتے بھی تھے حضرت نرمی کے ساتھ۔ یہ اس میں فرمایا کہ پھر آخر زلیخا نے کہا یہ تو قابو میں آتا نہیں ہے، لیکن جائے گا بھی کہاں؟ تو اس نے خادماؤں سے کہا کہ میرا جو کمرہ ہے خاص اس کو سجا لو، اس کو بہت سجایا عجیب طرح سے۔ تو اس میں ایک سونے کا بت بھی رکھا ہوا تھا، وہ پرستش کرتی تھی بت کی، سارے ہی کرتے تھے۔ یوسف علیہ السلام کے بارے میں ان کو معلوم تھا کہ یہ ایک خدا کو مانتا ہے، دیکھتے بھی اس کو، یہ ایک خدا کی پرستش کرتا ہے۔ اور جو ان کا معبد تھا یعنی عبادت خانہ، ان کے کاہنوں کو بھی معلوم ہوا تھا کہ یہ کنعانی غلام ہمارے معبود کی عبادت نہیں کرتا ہے، وحدہ لا شریک کی عبادت کرتا ہے۔ چپ کے دیکھتے بھی تھے کس کی عبادت کرتا ہے۔ اور یوسف علیہ السلام تو ہر وقت اللہ تعالیٰ کی تعریفیں کرتے رہتے تھے، کہتے ہیں کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، میرا اللہ وہی ہے جس نے آسمان و زمین کو بنایا، یہ چھوٹے چھوٹے خدا یہ میرا کچھ نہیں کر سکتے، یہ ساری چیزیں ان کا معلوم تھا۔ اس کا عقیدہ دوسرا ہے، ہمارا عقیدہ دوسرا ہے۔ بہرحال خادماؤں سے کہا کہ وہ کمرہ سجا کے رکھ دو، سجا دیا۔ پھر زلیخا وہاں خود پہنچی اور عجیب و غریب قسم کا لباس لگایا، اس کو بھی اللہ نے حسن جمال ادا کیا تھا، اور عقل بہت زبردست طوفانی قسم کی۔ تو پھر یوسف علیہ السلام کو بھیجا، اس خادمہ کو کہا یوسف علیہ السلام کو بلاؤ۔ تو وہ جب آتے تھے بلانے کے لیے کہتے تھے کہ بانو زلیخا آپ کو یاد فرماتی ہیں، اس طرح سے۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، حضرت تشریف لے گئے۔ اور خادماؤں سے کہا تھا کہ جس دروازے سے یہ اندر جاتا رہے گا آپ اس کو لاک کر لینا۔ تو اندر داخل ہو گئے، خادمہ نے لاک کر لیا، اندر داخل ہوئے، خادمہ نے لاک کر لیا دیا۔ خادمہ کو معلوم تھا کہ مجھے کیا کرنا ہے۔ اس سے زلیخا نے کہا پھر آخری دروازہ جب ہوگا آپ چلے جانا۔ کیا؟ بس اندر پہنچ گئے۔ تو پہلے سے بھی رہتے تھے، بٹھایا اس کو، اب پہلے تعریفیں کرنے لگی اس کی، کہنے کہ یوسف علیہ السلام، یوسف تمہارے بال کتنے حسین ہیں۔ حضرت نے فرمایا کہ قبر میں جا کر یہ بال سب سے پہلے علیحدہ ہو جائیں گے۔ حالانکہ انبیاء علیہ السلام تو محفوظ ہوتے ہیں نا، لیکن آپ نے ایک عام بات کہہ دی اس کو سمجھانے کے لیے۔ انبیاء علیہ السلام کے بارے میں تو صاف روایت ہے، ان اللہ تعالی حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، اللہ تعالیٰ نے زمین کے اوپر حرام کیا ہے کہ وہ انبیاء علیہ السلام کے مقدس جسم کو متاثر نہ کرے، کھائے نہیں۔ یعنی کسی بھی نبی کا جسم مقدس کا کوئی بھی عضو وہ زمین کے اندر خراب نہیں ہو سکتا ہے، یہ حرام کر دیا گیا ہے زمین کے اوپر۔ اور یہ تو ہے انبیاء علیہ السلام کے بارے میں۔ لیکن دوسرے اولیاء کے بارے میں یا جو بہت بزرگ گزرے ہیں، شہداء وغیرہ، ان کے بارے میں تو ہے کہ کسی کی قبر جو ہے 200 سال کے بعد کھولی گئی، وہ تو ویسے ہی نکلا، کسی کے 300 سال کے بعد کھودی گئی، وہ بھی نکلا۔ تو 1100 سال کے بعد تو 2 صحابیوں کی قبریں کھودی گئی، وہ دجلہ کے کنارے تھے، وہ اخبار میں بھی آیا تھا، میڈیا میں اس زمانے میں آیا تھا، تو وہ چونکہ تو نکلے، تو اتنی صدیاں گزر چکی تھی۔ میں نے خود ایک مسئلہ پوچھا تھا، حضرت مولانا بدر عالم صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی ہے وہ مرنے کے بعد کیا ہوگا۔ میں نے ان کے بیٹے سے پوچھا مسجد نبوی میں، ان کا نام عبدالرحمن، مولانا عبدالرحمن کوثر۔ میں نے سنا تھا کہ اس میں جنت البقیع میں ان کے والد صاحب کو دفن کیا گیا، کیونکہ وہ مدینہ میں رہتے تھے پھر، اور وہاں 3 سال کے بعد دوبارہ انہی قبروں میں دوسرے مردوں کو دفن کرتے ہیں۔ یہ میں نے خود بھی دیکھا اپنے آنکھوں سے بھی، کیونکہ کبھی دفن کرتے ہیں نا کسی حاجی کو، تو جاتے ہیں وہاں قبرستان، تو
اب تو عام حاجیوں کو جنت البقیع میں دفن نہیں کرتے ہیں، ان کے لیے دوسرا قبرستان ہے، لیکن اگر کوئی خاص کوئی بزرگ ہو یا کوئی اس طرح کوئی VIP شخص ہو تو اس کے لیے تو جگہ دے دیتے ہیں۔ ہاں، تو حضرت مولانا عبدالحفیظ مکی رحمۃ اللہ علیہ کووڈ سے پہلے 1 سال ان کا انتقال ہوا، حضرت شیخ کے خلیفے تھے وہ، تو ان کے جنازے میں بھی شریک تھا اور دفن میں بھی شریک تھا، اور مسجد اس میں جنت البقیع میں ہی ان کو دفن کیا گیا۔ ایسے حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمۃ اللہ وہ بھی جنت البقیع میں دفن ہے، اور پرانے قبرستان میں جو صحابہ کا قبرستان ہے۔ تو بہرحال تو حضرت مولانا یہ عاشق بدر عالم نہیں، مولانا عاشق الہی صاحب یہ دفن ہے اس میں مدینہ طیبہ میں۔ تو 3 سال کے بعد ان قبروں میں دوبارہ دوسروں مردوں کو برتے ہیں، اور وہاں تو جو پرانے مردے ہوتے ہیں وہ تو ختم ہو چکے ہوتے ہیں، بس ہڈیاں باقی رہ جاتی ہیں، ہڈیوں کو ایک طرف رکھ دیا دوسرا پھر بند ہو جاتا ہے 3 سال کے بعد۔ تو میں نے سنا تھا کہ ان کے والد صاحب کو منتقل کیا گیا پھر دوسری جگہ، اس کی وجہ یہ ہوئی ہے کہ پہلے تو ان کو جو دفن کیا گیا 3 سال کے بعد جب ان کی بھی قبر کھولی گئی، کھولنا کیسے کھولتے ہیں، اس میں اوپر جو ہے وہ ایک سل رکھتے ہیں سیمنٹ کی، تو اس میں ادھر سے بھی حکا ہوتا ہے، ادھر اٹھانے والا ادھر رکھ دیا، تو دیکھا تو مولانا تو ٹھیک ہیں، کفن کے ساتھ بھی ایسے، پھر بند کیا اس کو تو پورے کو دفن کر دیا ان مردوں کو، پھر اس کے بعد 3 سال کے بعد پھر کھولا، دیکھا کہ باقی تو سڑے گلے ہیں، تو مولانا موجود ہی تھے، تو 6 سال ہو گئے، پھر اس کے بعد پھر 3 سال کے بعد اس میں دفن کرنا تھا، دیکھا مولانا تو ویسی ہیں۔ تو یہی میں نے ان کے صاحبزادے سے پوچھا کہ حضرت کیا ایسا صحیح ہے؟ انہوں نے کہا ہاں۔ میں نے کہا کتنے سالوں کے بعد ان کو منتقل کیا گیا دوسرے جگہ؟ کہا 12 سال کے بعد۔ کیا؟ میں نے 12 برس کے بعد، انہوں نے کہا بھائی یہ تو شخص پتہ نہیں کون ہے، یہ تو جیسا ہم نے ان کو دفن کیا تھا تو ویسا ہی ہے، اس لیے کیوں نہ اس کو پرانے قبرستان میں دفن کر لے جس کو اب کھولنا ہی نہیں، تو حضرت کو وہاں دفن کر لیا گیا۔ تو یہ حال ہے ان کے غلاموں کا، آقا کا عالم کیا ہوگا؟ انبیاء علیہ السلام محفوظ ہوتے ہیں۔ تو بہرحال یوسف علیہ السلام نے اس کو خاموش کرانے کے لیے کہا کہ جب انہوں نے بالوں کی تعریف کی، آپ نے کہا یہ بال تو علیحدہ ہو جائیں گے، اس لیے آپ کی آنکھیں کتنی خوبصورت ہیں۔ تو حضرت نے فرمایا کہ قبر میں جا کر تو آنکھیں بھی پھٹ جاتی ہیں، اس طرح سے ہر بات کا جواب دیتا تھا۔ تو آخر میں بہت اس کا سمجھایا کہ تمہیں میری بات ماننی چاہیے، اطاعت کرنی چاہیے، تو آخر میں صاف ہی کہہ دیا۔ قرآن پاک نے فرمایا وراودتہ التی هو فی بیتہا، کہ اس نے اس کو بہت مائل کیا اپنی طرف، یوسف علیہ السلام کو، اس عورت نے جس گھر میں وہ یوسف علیہ السلام تھے۔ عورت کا نام نہیں لیا، عورت کا مفسرین نے لکھا تھا اللہ تعالیٰ نے اس کو چھپا کے رکھا کہ مناسب نہیں اس کا نام لینا، ضرورت کیا ہے، اصل تو مقصد بتانا تھا یوسف علیہ السلام کتنے پاک و صاف نکلے۔ تو ان نفس ہی، یوسف علیہ السلام کے مبارک نفس کو اپنی طرف مائل کرنے کے لیے، جس کو پھسلانا بھی کہتے ہیں اردو والے، ڈورے ڈالنا بھی کہتے ہیں، پھانسنا بھی کہتے ہیں، اس نے کوشش کی۔ اور وغلت الابواب، دروازوں کو بند کیے۔ 7 دروازے تھے، کتنے؟ یعنی کوئی مکان نہیں تھا، وہ تو محل ہے نا، وہ تو بادشاہ کی بیوی تھی، تو عجیب غریب محل بنا رکھا تھا۔ آج بھی وہ مصر کے اندر احرام مصر بھی ہیں اور دوسری چیزیں بھی ہیں، یہ ساری چیزیں ہیں، پرانے مکانات بھی ہیں، تو وہ بڑا محل ہے بادشاہ کا، کمروں کے اندر کمرے، پھر ایک دروازہ، پھر دروازے، پھر یہاں تک کہ باہر والا دروازہ آتا ہے۔ تو یہ 7 دروازے ہیں، کتنے؟ اس لیے قرآن پاک نے فرمایا دروازہ بند نہیں کیا، ابواب، دروازے بند کیے، غلق الابواب، یہ تو کثرت پر دلالت کرتا ہے، اور بہت مضبوط، کیونکہ بادشاہوں کے دروازے ایسے نہیں ہوتے تھے اتنے مضبوط تاکہ کوئی دشمن حملہ نہ کرے، اتنے موٹے دروازے اور بڑے بڑے دروازے، اور وہ تالے اتنے مضبوط ہوتے تھے۔ شاید آپ نے دیکھا ہوگا لال قلعہ، اس کا تو دروازہ تو میرے خیال میں اس کو تو 100 آدمی بھی اس کے دروازے کو ایک پٹ کو نہیں اٹھا سکتے، اس طرح سے مضبوط دروازے ہوتے تھے۔ تو گھروں کے اندر بھی مضبوط دروازے ہوتے تھے، تو سارے دروازے بند کر لیے۔ وقالت حیت لک، اور آخر میں کہا میں تمہارے لیے تیار ہوں بالکل، مطلب گناہ کی دعوت دی۔ حضرت نے فرمایا معاذ اللہ، کیا؟ اللہ کی پناہ، کیا مطلب؟ یہ ہے کہ میں تو اللہ کی پناہ میں ہوں، یا یہ کہ اللہ مجھے اس سے بچا لے۔ انہ ربی احسن مثوائے، تو سنو کہ جو تمہارا شوہر ہے میرا وہ مالک ہے، عربی میں اس مالک کو رب بھی کہتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھائی اب اپنے غلام اپنے آقاؤں کو رب نہ کہا کرے،
کیونکہ رب تو اللہ تعالیٰ ہی ہے، لیکن اس زمانے میں رب کہتے تھے، آج بھی رب استعمال ہوتا ہے اضافت کے ساتھ، رب المال، کیا مال کا مالک، رب البیت گھر والا، تو ظاہر سی بات یہاں رب سے مراد اللہ تعالیٰ نہیں ہے، کہ انہ ربی، بے شک وہ، یعنی آپ کا شوہر بادشاہ عزیز مصر، وہ میرا مالک ہے، اس نے میرا مجھے خریدا ہی نہیں، احسن مثوایا، مجھے کتنا بہترین ٹھکانہ اس نے دیا، کس عزت سے رکھا، اور پہلے ہی دن اپنی اہلیہ سے اس نے کہا کہ اکرمی مثوا ہو، کہ بھائی اس کو عزت کے ساتھ رکھو، عسیٰ ان ینفعنا، امید ہے کہ اس سے ہم کو نفع پہنچے، اور چونکہ وہ لاولد تھے کہ آؤ نتخذ ولدا، یا ہم اس کو بیٹا بنا لیں، تو گویا کہ بادشاہ نے اس کو خریدا ہی تھا اس نیت سے کہ اس کو ہم بیٹا بنا لیں گے تو بیٹے کی طرح اس کو پالیں گے، اسی لیے بیٹے کی طرح اس کو خود تلوار بازی اور گھوڑ دوڑ سکھاتے تھے، اور جب مشورے ہوتے تھے تو یوسف علیہ السلام کو بلاتے تھے، ضمناً کوئی اتفاقاً کوئی کام بھی کر لے، جیسے کوئی پانی لایا، جیسے اور کچھ کیا، تو حضرت تو خود کرتے تھے، بٹھاتے تھے اس کو، ادھر اور وزراء بیٹھے ہوئے، ادھر یہ بھی بیٹھے ہوئے، اور سب لوگوں کو معلوم تھا یہ کنعان کا ہے، کیا تو اس کو کہتے تھے یہ کنعانی غلام ہے، تو فرمایا کہ اس نے مجھے اچھا ٹھکانہ دے دیا، تو مجھے تو چاہیے کہ میں اس کی عزت کروں، اس کے ناموس کی، اور اب مجھے ایسے دعوت دے رہے ہیں اس گناہ کی، انہ لا یفلح الظالمون، بے شک ظالم لوگ کبھی کامیاب نہیں ہوتے، انہیں نعوذ باللہ اگر میں ایسا کام کروں گا، میں تو ظالم ہوں، تو میں ایسا کام کیسے کروں؟ کیا میں یہی بدلہ دیتا ہوں اپنے آقا کو جس نے مجھے خرید کے بیٹے کی طرف پالا؟ یہ وہم و گمان ہے آپ کا، بس کریے، یہ بتا دیے اس کو۔ تو ظالم کامیاب نہیں ہوتے، اس کا مطلب تو یہ کہ اگر کسی شخص نے کسی کے ساتھ احسان کیا تو احسان کے بدلے میں احسان ہی کرنا چاہیے۔ حدیث پاک میں ہے زنا تو حرام ہے ہی، کبیرہ گناہ ہے، اور زنا کی وجہ سے ایمان کا نور دل سے نکل جاتا ہے، یہ 4 گناہ حدیث میں ہے۔ لا یزنی الزانی حین یزنی وہو مومن، جو آدمی اس بڑے گناہ میں مبتلا ہوتا ہے وہ مومن نہیں رہتا۔ ولا یسرق السارق حین یسرق وہو مومن، جو چوری کرتا ہے وہ مومن نہیں رہتا ہے، اور جو شراب پیتا ہے وہ مومن نہیں رہتا ہے، جو لوٹ کرتا ہے وہ مومن نہیں رہتا ہے۔ تو عبداللہ ابن عباس سے پوچھا گیا کہ حضرت مومن نہ رہنے کا کیا مطلب ہے؟ کیا وہ اللہ تعالیٰ کا انکار کرتا ہے؟ حضرت نے فرمایا ایمان کا نور اس کے سینے سے نکال دیا جاتا ہے۔ گویا ایمان کا نور کہتا ہے کہ میں اور زنا ایک ساتھ نہیں رہ سکتے، میں اور چوری ایک ساتھ نہیں رہ سکتے، میں اور شراب ایک ساتھ نہیں رہ سکتے۔ ایمان کا تقاضا ہے کہ ان چیزوں سے آدمی بچے، اور یہ چیزیں کر لے گا تو ایمان رخصت ہو جائے گا۔ تو اس لیے حضرت نے فرمایا انہ لا یفلح الظالمون، ظالم کامیاب نہیں ہوتے۔ اور وَلَقَدْ ہمت بِهِ، اس میں لقد لگایا، قد کے معنی یقین، تحقیق، لام کے معنی اور زیادہ تحقیق، جیسے قد قامت الصلاۃ، یقیناً نماز کھڑی ہو گئی، اب اس میں دیر نہیں ہے۔ وَلَقَدْ، یقیناً، البتہ، پختہ ارادہ کیا تھا عورت نے بھی یوسف علیہ السلام کا، ہم بہا، حضرت نے بھی ارادہ کیا، حضرت نے بھی۔ اب سوال ہے کس کا؟ زلیخا نے تو ارادہ کیا گناہ کا، وہم بہا، حضرت نے بھی ارادہ کیا کس کا؟ آگے ہے لولا ارا برہان ربی، اگر وہ نہ دیکھتے اللہ کی دلیل۔ آج اس میں مفسرین کرام مختلف چیزیں لکھیں گے کہ ہم بہا سے کیا مراد ہے، لیکن ان کے لیے ولقد ہمت الگ لکھا اور حضرت کے لیے ہم بہا الگ لکھا۔ بعض لوگوں نے کہا کہ چونکہ زلیخا تھی اور وہ حسین و جمیل تھی، اور چونکہ اور کوئی خطرہ بھی نہیں تھا، اور دروازے بھی بند تھے، تالے بھی پڑے ہوئے تھے، کسی کے آنے کا ڈر نہیں تھا، زلیخا خود دعوت دے رہی ہے، حضرت نوجوان ہیں اور کنوارے ہیں، یہ ساری چیزیں، کہ ہلکا سا خیال آتا اگر وہ برہان نہ دیکھتے۔ برہان، یہ 2 چیزیں، یہ مضمون بہت گہرا ہے، اس کو سمجھنا ہے۔ اگر وہ برہان نہ دیکھتے تو ارادہ کر لیتے، یعنی خیال آتا اگر برہان نہ دیکھتے۔ برہان کیا ہے؟ واللہ عالم، کیا ہے؟ کچھ پتہ نہیں۔ کسی نے کہا کہ اس وقت آپ نے ایسے دیکھا تو والد صاحب کو دیکھا، ان کی شکل مبارک دیکھی تو وہ ایسے اپنے انگلی مبارک کو دانتوں میں دبایا کہ یوسف ایسا نہ کرنا۔ بعض لوگوں نے کہا نہیں، برہان سے مراد نور نبوت، کیا ہے؟ تو نور نبوت تو پہلے سے ہی تھا، یا اور کوئی تجلی جو بھی ہو، اگر نہ دیکھتے تو کیا کرتے؟ ہم بھی اس عورت کا ارادہ کرتے، کس چیز کا؟ گناہ کے خیال کا؟ نہیں۔ بعض لوگوں نے کہا ہاں خیال تو آ سکتا ہے، تو یہ اس سے تو اور زیادہ ان کی پاکیزگی ثابت ہو جاتی ہے
کہ خیال آ سکتا ہے لیکن پھر بھی اس پر عمل نہیں کیا. لیکن بہت سارے مفسرین نے کہا یہ تو ہے ہی نہیں، اس کا مطلب کیا، دل بھی اس کو مانتا نہیں ہے. اولیاء کی شان ایسی ہوتی ہے، نبیوں کے تو اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے. بہت سارے بزرگوں کے بارے میں لکھا ہے کتابوں میں کہ گناہ صغیرہ تو کیا نہیں، کبیرہ کا خیال بھی نہیں آیا. کیا کیوں کہتے ہیں؟ یہ تو محفوظ ہوتے ہیں اولیاء کرام، اور انبیاء علیہ السلام معصوم ہوتے ہیں. وہ معصوم ہیں، یہ محفوظ ہیں. اس کو ایک بزرگ نے فرمایا انبیاء علیہ السلام حاضر باش، اولیاء کرام آتے ہیں جاتے ہیں. کیا یعنی جیسے بادشاہ کا دربار لگا ہوا ہے تو ایک شخص تو حاضر باش ہے، ہر وقت وہیں رہتا ہے، دوسرا آتا جاتا ہے، دونوں کا تعلق بادشاہ کے ساتھ ہے. تو اولیاء انبیاء کا تعلق خصوصی ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ. اب یہ ہمہ بہا کیا مطلب ہے؟ اصل میں یوسف علیہ السلام نے دیکھا کہ نہیں مانتی ہے، کیا کرے، کیا آپ چپت ماروں یا دھکا دے دوں، اس کو پیچھے ہٹا دوں؟ لیکن گوارا نہیں کیا کہ اس نے مجھے تو کھلایا پلایا ہے. یہ سوال پوچھا تھا علامہ احمد بن مبارک سلجماسی نے اپنے پیر کامل سے، شیخ عبدالعزیز دباغ رحمۃ اللہ امی ولی. کیا حضرت مفسرین نے طرح طرح کی باتیں لکھی ہیں. یوسف علیہ السلام نے کیا ارادہ کیا تھا؟ حضرت یوسف علیہ السلام نے تھپڑ مارنے کا ارادہ کیا تھا. کس کا؟ تو وَلَقَدْ ہمت بھی، کہ زلیخا نے ارادہ کیا کہ اس سے گناہ کروائیں گے، چھوڑیں گے نہیں آج اس کو. تو حضرت نے فرمایا یہ نصیحت سے تو مانتی نہیں، کیا تو کیا ہاتھ اٹھانا پڑے گا؟ لولا ارا برہان ربی، اگر برہان نہ دیکھتے تو شاید دھکا دیتے، اس کو کیا پیچھے کر دیتے، ہٹا دیتے. گناہ کے خیال کا تو تصور ہی، نبی کو گناہ کا خیال کیسے آئے گا جس پر تو وحی نازل ہوتی ہے. اور دو ہی چیزیں انسان کو گناہ کراتی ہیں، یا نفس اور شیطان. کیا انبیاء علیہ السلام تو شیطان تو وہاں آتا ہی نہیں، کیا کرے گا، اور نفس تو ان کا پاکیزہ ہوتا ہے، مطمئن. تو بہرحال ابھی اس کے یہ بحث ہے، تو یہ آپ دیکھیں محمد بھی. اس کے بعد کیا ہوا، وہ تو آگے بھی آئے گا. حضرت نے اللہ کی طرف توجہ کی کہ یا اللہ مجھے بچا لیجئے. کیا بچانے کا مطلب یہ ہے کہ یہ تو آگے میرے پکڑ لے گی، کیا کر لوں گا میں، اب دھکا بھی نہیں دے سکتا، اس لیے اس نے مجھے کھلایا پلایا ہے، میں تو اس کو گویا کہ ماں کی طرح سمجھتا ہوں، تو اب میں کیا کروں گا. تو فوراً وہی نازل ہوئی، الہام ہو گیا کہ آپ دروازے کی طرف چلو. دروازہ اگرچہ باہر سے بند ہے لیکن ہم اس کو کھول دیں گے، ہم اس کو. حضرت نے ایسے دیکھا ایسے دیکھا، اور تو دروازہ تو ایک ہی ہے نا. تو حضرت چلے، دروازے کے پاس پہنچے، فوراً دروازہ کھل گیا. اس کے بعد حضرت نے دوڑ لگائی تو دوسرے دروازے پر پہنچے، وہ بھی کھل گئے. زلیخا نے جب دیکھا کہ یوسف علیہ السلام تو بھاگ گئے، اسے وہ بھی پیچھے دوڑی. وہ دوڑتی گئی، دوسرا دروازہ کھل گیا، تیسرا دروازہ کھل گیا، 7 دروازوں تک پہنچے. 7ویں دروازے کو کھلنے میں تھوڑی سی دیر لگ گئی، وہ اللہ کو کرنا تھا. یہاں تک کہ زلیخا پیچھے پہنچی اور ایسے ہاتھ ڈال کے یوں کر لیا تو کرتا پیچھے سے پھٹ گیا. اب 7واں دروازہ کھل گیا تو سامنے سے عزیز مصر تھا. اس کا تذکرہ آگے آئے گا، یہاں دوسری بات مجھے کہنی ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر حضرت برہان نہ دیکھتے تو ارادہ کرتے، یعنی اس کو مارنے کا، سزا دینے کا، کہ زبان سے تو مانتی نہیں ہے، اب کیا ہاتھ اٹھانا پڑے. من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ. تو حضرت نے کچھ نہیں کیا. اور کذالک لنصرف عنہ السوء، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کذالک، اسی طرح سے، لنصرف عنہ السوء، تاکہ ہم نے ایسا ہی کیا تاکہ ہم برائی کو یوسف علیہ السلام سے دور رکھیں. کیا الفاظ خود بتا رہے ہیں. ایک یہ کہ یوسف علیہ السلام برائی طرف جائیں گے، نہیں، یوسف علیہ السلام سے برائی کو دور رکھیں گے. برائی آنا چاہتی ہے اس کی طرف، فحشہ آنا چاہتا ہے اس کی طرف، لیکن اللہ تعالیٰ نے فحشہ سے کہا آگے مت بڑھو، یہ یوسف ہیں. کیا ہیں؟ لنصرف عنہ السوء والفحشاء. کیوں؟ انہ من عبادنا المخلصین. فرمایا کہ یوسف علیہ السلام مخلص ہیں. کیا ہیں؟ یعنی میرے برگزیدہ بندوں میں ہیں. اب یہاں پر ایک مسئلہ ہے، اجماعی مسئلہ بہت اہم ہے، اس کو کہتے ہیں کہ عصمت انبیاء. کیا عصمت انبیاء کا مطلب یہ ہے کہ انبیاء علیہ السلام نبوت سے پہلے بھی، نبوت کے بعد بھی معصوم ہوتے ہیں. وہ اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے، کوئی گناہ ان سے نہیں ہوتا، نہ صغیرہ نہ کبیرہ. کیوں؟ وہ اللہ کی نگرانی میں ہیں، اللہ کی حفاظت میں ہیں، اور اللہ کی ڈائریکٹ تربیت میں ہوتے ہیں. اب سوال ہے کہ جب وہ گناہوں سے معصوم ہوتے ہیں، گناہوں سے پاک ہوتے ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ نے کیوں فرمایا قرآن پاک میں
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کہ آپ جو ہے استغفار کریں. کیا کریں؟ استغفار کریں. استغفار تو گناہوں پر ہوتا ہے نا کہ بھئی کسی نے گناہ کیے تو اسے کہیں گے تم استغفار کر لو. اس سے بہت سارے لوگوں کو دھوکہ لگ جاتا ہے. جب ان سے کہا جاتا ہے کہ انبیاء علیہ السلام معصوم ہوتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ پھر اللہ تعالیٰ نے کیوں فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واستغفر، آپ استغفار کر لیجئے. یہ سوال مجھ سے بھی زبانی بہت لوگوں نے پوچھا، فون پر بھی پوچھتے رہتے تھے. پھر میں نے ایک مرتبہ سوچا کہ میں کتنے لوگوں کو جواب دوں، کیوں نہ اس کو جواب ہی لکھ دوں. تو جواب اس کو لکھ دیا، وہ تو تقریباً 80 صفحوں پر جواب ہو گیا. اس کی کتابی شکل بھی، یہ کتاب جو میرے ہاتھ میں ہے اس کا نام یہ ہے النبی المعصوم. یہ میں نے اس سوال کا جواب لکھ دیا. اس میں علماء کرام نے تصدیق بھی کی ہے، اللہ کے فضل سے انہوں نے اس کو مستند ہے. تو اس میں نے یہ سارا مسئلہ تفصیل کے ساتھ لکھا ہے. تفصیل کے ساتھ یہ لکھا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کو خود منتخب فرمایا، پھر فرمایا کہ آپ کو میرے بندوں کی ہدایت کا کام آپ کے ذمہ ہے. اور یہ فرمایا جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے میری اطاعت کی. تو جب نعوذ باللہ من ذلک کوئی رسول ہی اللہ کی بات کے خلاف کرے تو ظاہر سی بات ہے اس کو اللہ کیسے منتخب کریں گے. من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، سورہ نساء میں ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی حقیقتاً اسی نے میری اطاعت کی، جس نے ان کی اطاعت نہیں کی اس نے میری اطاعت نہیں کی. یا ایسے فرمایا وما آتاکم الرسول فخذوہ، لوگوں جو تمہیں نبی دے دے گا صلی اللہ علیہ وسلم اس کو پکڑ لو. وما نہاکم عنہ فانتہوا، جس سے آپ وہ منع کریں گے اس سے دور رہو. اس سے جب اللہ تعالیٰ لوگوں سے فرماتے ہیں حضور جس چیز سے منع کریں اس سے تم بچو، تو نعوذ باللہ من ذلک کوئی نبی اللہ کی نافرمانی کیسے کر سکتا ہے؟ گناہ کسے کہتے ہیں؟ نافرمانی کو. اور گناہ ہوتے کیا ہیں؟ مثلا جھوٹ ہے، چوری ہے، رشوت ہے، دھوکہ ہے نا، لالچ ہے. تو کیا انبیاء علیہ السلام کے اندر یہ چیزیں ہو سکتی ہیں؟ یا جذبات ہیں، جذبات کیسے ہوں گے؟ یہی راز ہے کہ جو مناسب چیزیں تھیں اگرچہ وہ جائز بھی تھی لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے شان کی خلاف تھی، اللہ نے ان کو اس سے دور رکھا. کھیلنا کودنا یہ گناہ ہے کیا؟ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آپ کھیلتے کودتے بھی نہیں تھے. اس کی وجہ کیا تھی؟ جب آپ 4 سال کے تھے تو آپ وہاں تھے حضرت حلیمہ رضی اللہ عنہ کے یہاں. اس کو کہتے ہیں قبیلہ بنو سعد. کیا؟ قبیلہ بنو سعد. تو یہ مکہ شریف سے 170 کلومیٹر دور ہے. میں گیا ہوں وہاں کئی مرتبہ اللہ کے فضل کرم سے. قبیلہ بنو سعد تو اس کو آج کل شہتا کیا کہتے ہیں اس کو؟ شہتا کہتے ہیں اس کو. بہرحال تو قبیلہ بنو سعد وہاں 4 سال کی عمر میں تھے. تو حالانکہ 2 سال کے بعد تو واپس آنا چاہیے تھا لیکن حضرت حلیمہ نے کوئی بہانہ کر کے واپس لیا ہے کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو بہت پیارے تھے. اس نے کہا یہ میرے گھر میں رہے گا، میرے گھر میں ان کی وجہ سے برکت آ گئی ہے، بکریاں دودھ دیتی ہیں وہ یہ سارا. تو واقعہ پیش آیا کہ 2 سفید پوش شخص آئے اور انہوں نے دیکھا کہ ان میں کون ہے وہ. تو ان کے ساتھ ان کے بھائی بھی تھا عبداللہ، دودھ شریک بھائی، اور ایک بہن بھی جس کا شیمہ نام تھا یا شیمہ. یہ تو وہ سفید پوش آئے، سفید کپڑے پہنے، سفید لباس پہنے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چھوٹے تھے 4 سال کے، تو ان کو پکڑ لیا. جب پکڑ لیا تو بچے تو گھبرا گئے، وہ بھاگ گئے گھر کی طرف والدین کو کہنے کے لیے کہ 2 شخصوں نے پکڑ لیا ہمارے مکی بھائی کو. تو اس کے بعد کیا ہوا؟ جب وہ واپس ان کے والدین آئے دوڑتے ہوئے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ رضائی والدین وہ دوڑتے ہوئے آئے اور دیکھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک درخت کے نیچے ایسے بیٹھے ہیں لیکن تھوڑا جیسے کوئی ڈرا ہوا ہو، سہما ہوا. تو انہوں نے پوچھا بیٹے کیا بات ہے؟ گلے لگایا، بوسے دے دیا، آئے کیا ہوا؟ تو حضرت نے فرمایا کہ 2 شخص میرے پاس آئے اور انہوں نے مجھے اکرام کے ساتھ، احترام کے ساتھ، بہت ہی راحت کے ساتھ مجھے لٹایا اور یہاں چاک کیا، یہ سینہ مبارک، اندر سے کچھ نکال کے کوئی تشت لایا تھا اس میں یوں دھو کے پھر رکھ دیا اور چلے گئے. لیکن مجھے کوئی تکلیف نہیں، مجھے کوئی. تو اس واقعے کو دیکھ کر وہ بہت گھبرا گئے. کوئی لوگ کہ اگر یہ تو ہمارا اپنا بچہ تو ہے نہیں، ہے تو اپنے بچوں سے زیادہ پیارا لیکن ہے تو یہ مکہ والوں کا، اگر خدا نہ کرے کچھ ہوا ہو تو ہم کیا جواب دے دیں گے؟ آج تھوڑے مانتے ہیں کہ بھائی کیوں کیا، کیا ہوا. تو بہرحال یہ لمبا واقعہ اس کو میں چھوڑ دیتا ہوں. تو انہوں نے کہا کہ پھر اس کو واپس لائے مکہ شریف.
تو حضرت آمنہ نے فرمایا حضرت حلیمہ سے کہ آپ تو اس کو لے کر گئی تھی تو واپس کیوں لائے؟ انہوں نے کہا کہ مجھے خوف و خطرہ لگا. کہا کیوں؟ کہ اس کے ساتھ ایسا معاملہ ہوا. تو انہوں نے فرمایا کہ اس کے ساتھ ایسے معاملے ہوتے رہتے ہیں، یہ کوئی گھبرانے والی بات. تو شارحین نے لکھا ہے کہ دل مبارک کو نکالا گیا، اس کو دھویا گیا، اس میں جو فطری طور پر اللہ تعالیٰ نے جو چیزیں رکھی ہوتی ہیں جیسے کھیلنے کی اور کھیلنے کا شوق، چسکا کھیل کود کا، تو بچہ تو کھیلتا ہے نا، کھانا دے دو اسے یا مت دے دو، کھیل تو ہونا چاہیے. اسے بچوں کو زبردستی لانا پڑتا ہے، کچھ کر رہے ہیں نہ سن کھیون کی زبردستی چمچہ بھر رہے ہیں اور تم شاسن کال بیٹا سن کو کون وہ بھاگ رہا ہے کھیلنے کے لیے. لیکن کھیل کود میں بچے لڑتے بھی ہیں اور گالی گلوچ بھی سیکھتے ہیں اور کیا کیا کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ چاہتے تھے کہ ہمارا یہ محبوب یہ ان بچوں میں رہے ہی نہیں، کیا یہ بچوں میں نہ رہے، الگ تھلگ رہے. لیکن کیسے رہیں گے الگ تھلگ؟ بچہ تو بچہ ہے. اسے اللہ تعالیٰ نے انتظام کیا جو دل مبارک میں جو فطری طور پر کھیل کود کا شوق ہوتا ہے وہ شوق نکال دیا گیا. کیا جب شوق نکال دیا گیا تو شوق ہی نہیں رہا. اب بچے آتے تھے تو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم ہمارے ساتھ کھیلتے نہیں ہو، سب لوگ کھیلیں، چلو. حضرت فرماتے تھے مجھے دلچسپی ہی نہیں ہے، کیا تمہارے کھیلنے کی دلچسپی نہیں. تو آپ کھیلتے ہی نہیں تھے بچوں کے ساتھ. پھر یہ بھی لکھا ہے کہ بچے جب وہ لڑتے ہیں تو روتے روتے گھر جاتے ہیں نا، تو وہاں سے کبھی باپ نکلتا ہے، کوئی ماں نکلتی ہے، کبھی کون نکلتا ہے کہ ہمارے بچوں کو کیوں مارا. تو لڑائیاں بھی ہوتی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کون نکلے گا؟ ان کے والد صاحب کا تو انتقال ہوا ہے پہلے سے ہی، اس لیے پھر دوسری بات یہ ہے کہ اب کیوں جھگڑا پیدا کرے، اس لیے ان کو الگ رکھ دیا تاکہ آپ ان بچوں کے ساتھ نہ کھیلیں. یہ ایک واقعہ اس کو شق صدر کہتے ہیں. کیا؟ بالکل مستند روایتوں میں آتا ہے. اس کے بعد جب 10 سال عمر مبارک ہوئی، کتنے سال؟ تو جو بچہ 10 سال کا ہوتا ہے، اس لیے حدیث میں ہے کہ بچوں کو ایک ساتھ سلا سکتے ہیں، بھائی بہن، بہن بھائی، بھائی بھائی. خاص طور سے غریب گھروں میں تو بس اکیلے اس کا عمل پیٹ دے سو جاؤ سب ایک لحاظ کے نیچے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بچے 10 سال کے ہوں ان کا بستر علیحدہ کر دو. کیا کر دو؟ حالانکہ وہ بھائی بہن ہیں لیکن پھر بھی الگ کر دو. کیوں؟ 10 سال کی عمر میں ذہن شعور آ جاتا ہے اور دوسری چیزیں ذہن میں آ جاتی ہیں، خیالات. 10 سال کی عمر میں یہ واقعہ پھر پیش آیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہی واقعہ آیا، وہی فرشتے آئے، وہی معاملہ کیا، سینے مبارک کو چاک کیا، دل مبارک کو نکالا، اس کو دھو لیا. اللہ عالم کس سے دھو لیا؟ بعض لوگوں نے کہا زمزم سے، بعض لوگوں نے کہا اور کس سے، پھر رکھ دیا اور چلے گئے، پھر رکھ دیا. اور تو سوال اب کی مرتبہ کیا نکالا؟ کہتے اب کی مرتبہ وہی نکالا جو نوجوان کو ادھر ادھر کے خیالات آتے ہیں، جنسی خیالات اور بدنگاہی، یہ چیزیں یہ ساری نکال دی گئی. جب مادہ ہی نکال دیا گیا تو ظاہر سی بات ہے اب گناہوں کا خیال آئے گا کہاں سے؟ ایک تو گناہ کرنا ہے کہ خیال آنا، خیال بھی نہیں آئیں گے کیونکہ جس چیز کی وجہ سے خیال آتے تو جب وہی نہیں رہا، اس لیے آپ اپنی نگاہیں نیچے رکھتے تھے. کتابوں میں لکھا ہے ایک کنواری لڑکی پردہ نشین جتنا حیا اس کے اندر ہوتا ہے اس سے زیادہ باحیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے. آپ کے چلنے سے پتہ چلتا تھا کہ یہ کتنا باحیا ہے. ہمارے ایک دوست ہے، اب تو الحمدللہ اس کے بچے بھی ہیں، اس کی عادت تھی ہمیشہ سر جھکا کر چلنے کی، ہمیشہ. تو وہ جاتا تھا تو وہاں ایک کیمپ تھا، کیمپ کے پاس سے گزرتا تھا تو ایک دم اس میجر نے اس کو بلایا، نوجوان تھا، داڑھی واڑی. اس نے کہا یہاں آ جاؤ. کہا تم ہمیشہ نگاہیں نیچے رکھتے ہو، تم لڑکی ہو کیا؟ کہ اس نے مجھ سے خود کہا تم لڑکی ہو کیا؟ کہ مطلب اتنا شرماتے کیوں ہیں؟ بس ہر وقت جو ہے سر نیچے. تو ظاہر سی بات ہے جب آج کل کے نوجوان بھی ایسے ہو سکتے ہیں تو اولیاء اور انبیاء کا کیا حال ہو سکتا ہے؟ اس لیے عقیدہ یہی ہے کہ انبیاء علیہ السلام نبوت سے پہلے، نبوت کے بعد، شروع سے لے کر آخر تک تمام گناہوں سے، بڑے کو تو تصور بھی نہیں، چھوٹے بڑے کسی طریقے سے سب سے معصوم ہوتے ہیں، وہ منزہ و پاک ہوتے ہیں. کیوں؟ وہی اللہ کی حفاظت. ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بے شک جن لوگوں نے تمہارے دست مبارک پر بیعت کر لی. کہاں؟ حدیبیہ میں. حدیبیہ میں یہی ہوا تھا نا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ سے تشریف لائے احرام باندھ کر. 1400 آدمی، کتنے؟
اب 20 کلومیٹر رہے ہیں، 20-21 کلومیٹر اس تک، حرم تک، خانہ کعبہ تک. جب وہاں پہنچے تو مشرکین کو معلوم ہوا، کفار کو، انہوں نے کہا کہ بھائی آگے مت بڑھیے، آگے بڑھیں گے تو قتل و غارت گری ہوگی، جنگ ہوگی. حضرت نے فرمایا ہم احرام باندھے ہوئے ہیں، ہمارے ساتھ قربانی کے جانور ہیں، ان کے گلوں میں پٹے ڈلے ہوئے ہیں. تو جو قربانی کا جانور ہوتا تھا، نفل قربانی، اس کے گلے میں وہ ڈورا ڈالتے تھے. کہتے یہ دیکھو ڈورا ڈلے ہوئے ان میں. انہوں نے کہا جو بھی کچھ ہو ہم آگے بڑھنے نہیں دیں گے. تو اس پر صلح ہوئی، اس پر بعد میں. لیکن پہلے ایک کو بھیجا، دوسرے کو بھیجا کہ ان سے بات کر لو کہ ہم واپس نہیں جانا چاہتے ہیں، ہم لڑائی نہیں کریں گے، لڑنے کے لیے آئے ہی نہیں. تو اس میں آخر میں حضرت عثمان غنی کو بھیج دیا گیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ آپ جا کے مکہ شریف والوں سے بات کر لیں. وہ تشریف لے گئے. ظاہر سی بات ہے ادھر سے 20 کلومیٹر جانا ہے، پھر ان سرداروں کو جمع بھی کرنا ہے، ان سے بات بھی کرنی، اس میں تو وقت لگے گا، پھر واپس آنا ہے. تو اس جانے اور آنے میں دیر لگ گئی. تو کہیں سے افواہ پھیل گئی کہ قریش نے تو حضرت عثمان غنی کو شہید کیا. تو یہ سن کر بہت دکھ ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ بھائی یہ تو ہمارا الچی تھا، تو اس کو تو قانون کے اعتبار سے اس کو شہید نہیں کر سکتے. اس لیے کہ اگر دو قبیلوں کے درمیان، دو ملکوں کی کتنی بھی جنگ ہو، لڑائیاں ہوں، لیکن جو ان کے درمیان میں الچی بھیجا جاتا ہے، پیغام رساں، اس کو تو مارا نہیں جاتا. لیکن انہوں نے ایسی غداری کیوں کی؟ اس لیے آپ درخت کے نیچے بیٹھے. آپ نے فرمایا کہ بھائی بے گناہ کو انہوں نے شہید کیا ہے، آ جاؤ ان سے بدلہ لیں گے. کیا لیں گے؟ بدلہ لے لیں گے جو بھی ہو. تو کون تیار ہے اس کے لیے؟ اب سارے کرنے دے ہم تیار ہیں. فرمایا نہیں، ہاتھ ملانا پڑے گا. کیا؟ بیعت کرنی پڑے گی، کیونکہ اب تو مشکلات ہیں نا. 1400 آدمی تو ہیں، ادھر سے تو بہت تعداد جمع ہو سکتی ہے، اور یہ دور ہیں اپنے شہر سے، مدینہ طیبہ سے. اور دوسری بات ان کے پاس ہتھیار بھی نہیں ہے، بس یہی تلوار وغیرہ کچھ ہلکا پھلکا سا ہے. ان کو جنگ کرنے کے ارادے تھوڑا آئے ہیں، جنگی سامان نہیں ہے. اب تو لڑنا ہی پڑے گا. آ جاؤ، ہاتھ میں ہاتھ ملاؤ. تو وہ سارے صحابہ آگے، صرف زبانی نہیں، ایک ایک کر کے سب نے ایک بیعت کر لی، چلے گئے. بیعت جہاد اس کو کہتے ہیں، قید کر لی، چلے گئے. تو اس کا واقعہ قرآن پاک میں ہے. اس کا واقعہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان الذین یبایعونک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو لوگ آپ سے بیعت کر رہے ہیں، انما یبایعون اللہ، حقیقتاً تو انہوں نے اللہ سے بیعت کی. کس کی؟ کہ کیوں؟ ید اللہ فوق ایدیہم. فرمایا کہ جب آپ دست مبارک ملاتے تھے اپنے، میں نے بھی اپنا دست مبارک ان کے اوپر رکھا تھا. اب اس کا کیا مطلب ہے ہمیں یہ معلوم نہیں ہے، لیکن اللہ نے یہ فرمایا ید اللہ فوق ایدیہم، ان سب صحابہ کے ہاتھوں کے اوپر میرا ہاتھ تھا. تو اس کو بیعت رضوان کہتے ہیں، کیونکہ اس کے بعد آیت نازل ہوئی جن لوگوں نے آپ کے دست مبارک کو بیعت کی، میں ان سے سب سے راضی ہوا. لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ. وہ درخت کی جگہ آج بھی موجود ہے، وہاں مسجد بنی ہوئی ہے. ترکوں نے پہلی بنائی تھی، وہ تو اب تھوڑا کھنڈرات میں تبدیل ہو گئی ہے. سعودی نے اس کے بغل میں وہیں ایک نئی مسجد بنائی ہے، بڑی شاندار مسجد. تو مجھے بتائیے، جس کے دست مبارک کو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ انہوں نے آپ سے نہیں ہم سے بیعت کی، کیا؟ تو ظاہر سی بات ہے ان سے کیا گناہ کا تصور ہو سکتا ہے؟ کیسے ہو جائے گا؟ فرماتے ہیں کہ اگر ایسا ہوتا تو پھر تو نبوت سے اور انبیاء علیہ السلام سے تو اعتماد ہی اٹھ جائے گا. علماء کرام نے لکھا ہے انبیاء علیہ السلام کی فطرت ملائکہ کی ہوتی. کس کی؟ جو ملائکہ کی فطرت ہے، لا یعصون اللہ، وہ کبھی نافرمانی نہیں کرتے ہیں، یہی فطرت نبیوں کی ہوتی ہے. فرق اتنی ہے کہ فرشتے کا وجود الگ ہوتا ہے اور نبیوں کا وجود الگ ہوتا ہے، لباس بشری میں ہوتا ہے. اس پر تو علماء کرام نے جواب لکھے ہیں. یہ جو معصوم کا لفظ ہم کہتے ہیں، کیا؟ اس کا مادہ ہے عین صاد اور میم. کیا؟ عین صاد اور میم. مادہ اس کو کہتے ہیں کہ جس پر کوئی چیز تیار ہو جائے. جیسے تمام روٹیوں کا مادہ ہے وہ آٹا، پھر روٹی کیسی بھی ہو، نمکین ہو یا وہ ہو، میٹھی ہو، کچھ بھی ہو، چاہے چھوٹی ہو بڑی ہو. تو عین صاد میم. اہل عرب کہتے ہیں عصم اللہ فلانا من الشر والخطا. جب وہ کہتے ہیں کہ فلاں شخص کو اللہ نے بچایا تو وہ عصمہ استعمال کرتے ہیں. کیا؟ اس کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ نے فلاں شخص کو ہر برائی سے اور غلطی سے محفوظ رکھا. تو معصوم یہ اسم مفعول کا صیغہ ہے. اس سے مطلب ہے گناہوں سے محفوظ. کیا؟ بے خطا، بچایا ہوا.
اور اب معصوم کے معنی کیا نکالیں گے اس کو کہ وہ شخص، وہ ہستی، وہ ذات جو اعتقادات کے اعتبار سے، ارادوں کے اعتبار سے، عادت کے اعتبار سے، عبادات میں، معاملات میں، نیتوں میں، اخلاقیات میں، اقوال اور افعال میں، ہر چیز میں نفس و شیطان کی مداخلت سے محفوظ ہو، نفس و شیطان کی، تو اس کو نبی کہتے ہیں، اس کو تو نفس و شیطان کے مداخلت سے محفوظ ہیں۔ اب قرآن پاک میں ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حفاظت فرمائی ہے اس کا تذکرہ بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ سورہ والنجم میں بھی اس کا تذکرہ ہے، مثلا والنجم اذا ہوا، کیا والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا، یہ ضل صاحبکم، اس کی کیا مطلب ہے؟ ما ضل صاحبکم، ضل یہ نکلا دلال سے، کس سے؟ دلال، دلال کہتے ہیں علم میں غلطی کرنا، کس میں؟ تو اللہ تعالیٰ نے ما ضل صاحبکم، تمہارا جو یہ صاحب ہے اس کے علم میں کبھی غلطی نہیں ہو سکتی ہے، اس کے علم میں، کیونکہ اگر غلطی ہو جائے گی علم میں اس کو ضال کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کا علم ہر خطا سے پاک ہے، ہر خطا سے، تو اس میں تو علمی کا تذکرہ ہے، اس میں تو علمی کا تذکرہ ہے کہ اس میں ما ضل صاحبکم وما غوا، غوا کہتے ہیں کہ نیت کی غلطی اور عمل کی غلطی، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ما ضل صاحبکم، کیا تمہارا جو ساتھی ہے یعنی محمد رسول اللہ، اس کے علم میں کوئی غلطی نہیں، غلطی کا امکان نہیں، وما غوا، اس کے عمل میں بھی کوئی غلطی نہیں ہو سکتی، نہ اس کے نیت میں، تو گویا کہ علم کی ضمانت بھی اللہ نے لے لی اور آپ کے نیت کی اور عمل کی بھی ضمانت اللہ نے لی۔ وما ينطق عن الهوى، وما ينطق، یہ آپ خواہشات نفسانی سے کبھی بولتے ہی نہیں، اس میں زبان مبارک کی اور نطق اور گویائی کی عصمت کا بیان ہے، مطلب ہے کہ آپ کا ہر کلام پاک ہے، کیا ہے؟ تمام خطاؤں سے۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا تھا، حضرت میں آپ کے اقوال کو لکھتا تھا گھر جا کر، قوت حافظہ مضبوط تھا، لیکن یہ ساتھیوں نے مجھے منع کیا۔ کیوں منع کیا؟ انہوں نے کہا کہ آپ ہر وقت اٹھا کے قلم سے لکھ لینا شروع کر دیتے ہیں، یہ دیکھا کرو نا، کبھی کبھی حضور پاس ہم غصے میں ہوتے ہیں، کسی پر ناراض ہو جاتے ہیں دینی امور کے معاملے میں، آپ پھر بھی لکھ لیتے ہیں، کبھی آپ خوش خرم ہوتے ہیں، موقع محل دیکھ کر لکھا کرو۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے میں نہیں لکھوں گا۔ آ کے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ حضرت میں آپ کے ارشادات کو اپنی جگہ لکھتا تھا یادداشت کے لیے، لیکن ان ساتھی نے مجھے منع کیا، پھر میں نے لکھنا چھوڑ دیا۔ کیا؟ آپ نے فرمایا اکتب، کیا لکھا کرو، قسم اس پروردگار کی جس کے ذات میں، جس کے قدرت میں میری جان عزیز ہے، اس زبان مبارک سے کبھی حق کے سوا کچھ نکلتا ہی نہیں، چاہے میں غصے میں ہوں، چاہے میں کسی میں ہوں، کچھ بھی کروں، حق کے علاوہ کبھی اس میں نکلے گا ہی نہیں۔ کیوں؟ اللہ نے فرمایا کہ ہم نے ضمانت لی ہے، ہم ذمہ داری لیتے ہیں آپ کے نطق کی، کس کی؟ تو یہ قرآن پاک میں، اس لیے مولانا روم نے فرمایا کہ گفتہ اللہ بود غرچہ حلقوں میں عبداللہ بود، فرمایا کہ بولتا تو عبداللہ ہے، حلقوم تو ان کا حلق تو، لیکن ان کا کہا ہوا تو اللہ کا کہا ہوا ہے۔ اسی لیے فرماتے ہیں کہ احادیث بھی وہی ہے، احادیث بھی، قرآن تو وہی ہے، اس کو وہی مطلوع کہتے ہیں، وہ وہی جس کی تلاوت کی جائے، اور حدیثوں میں وہی غیر مطلوع۔ تو کس کس کی علم بھی آپ کا محفوظ، نیت بھی آپ کی محفوظ، اللہ تعالیٰ گارنٹی دے رہے ہیں نا، اور عمل بھی آپ کا محفوظ، آپ کا نطق گویائی یہ بھی محفوظ۔ ما کذب الفؤاد ما رأى، کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ جو کچھ آپ نے معراج میں دیکھا اپنے ان چشمان مبارک سے، دل مبارک نے اس کی تصدیق کی، کیا گویا رویت بصر اور رویت قلب میں اتحاد تھا، قوت باصرہ اور قوت قلب قوت واحدہ کی ہو گئی۔ اسی کو حضرت ابن عباس نے فرمایا فجعل نور بصری فی فؤادی، میرے آنکھوں کا نور میرے دل میں ڈال دیا گیا، کیا میرے دل میں ڈال دیا۔ اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم آپ کے دل مبارک کی ضمانت دیتے ہیں، کیا دیتے ہیں؟ یہ ایسا دل مبارک ہے، اس میں تو غلطی کا تو تصور بھی نہیں آ سکتا، اللہ تعالیٰ خود ذمہ داری لے لیتے ہیں۔ وما زاغ البصر وما طغى، تو اس میں دل مبارک کی وہ ہے ضمانت دی اللہ تعالیٰ نے کہ آپ کے قلب مبارک نے کبھی کوئی غلطی نہیں کی، نہ رویت میں غلطی کی، اور جو کچھ دیکھا۔
ما زاغ البصر وما طغى، اس میں آپ کے نگاہ مبارک کا بیان ہے. کس کا؟ یعنی آپ کی نگاہیں پاک ہیں. زاغ البصر وما طغى اس کو کہتے ہیں کہ جب آپ تشریف لے گئے، کیا ما زاغ البصر وما طغى، بادشاہ کے دربار میں جب کوئی آتا ہے تو کچھ چیزیں ہوتی ہیں، ان کو دیکھو، کیا کچھ چیزوں ان کو مت دیکھو. تو اگر کوئی آدمی ایسا ہوگا جو چیز دیکھنی تھی اس کو اچھی طرح سے نہیں دیکھا، اس کو اچھی طرح سے، اس کو زاغ کہتے ہیں. اور جو چیز نہیں دیکھنی اس کو دیکھا، اس کو طغا کہتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دونوں چیزیں، کیا آپ کی نگاہ مبارک دونوں عیبوں سے پاک ہے. جس چیز کو دیکھا غور سے دیکھا، کیا خوب دیکھا، اور جس کو دکھلانا مقصود نہیں تھا اس کی طرف آپ نے نگاہ بھی نہیں اٹھائی، اس کی طرف آپ نے. تو گویا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آپ کی فلان چیز تو جب ساری چیزوں کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ لے رہے ہیں، نگاہوں کی بھی بات سمجھ، چشمانی مبارک کی بھی، تو ایسے چشمہ مبارک غلط کیسے کریں گے؟ آپ کی زبانی مبارک کی، دلی مبارک کی، ساری آپ کے اعمال کی. اس لیے فرمایا کہ یہی عصمت کہلاتی ہے. اب پھر سوال ہوا آپ استغفار کیوں کرتے تھے؟ کیا یہ آخری بہت اہم ہے. یہ مسلم شریف میں روایت ہے آپ نماز کے بعد بھی استغفر اللہ پڑھتے تھے 3 مرتبہ. کیا مسلم کی روایت ہے کہ حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ روایت فرماتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا انصرف من صلاته استغفر 3 وقال اللهم انت السلام ومنك السلام تبارک یا ذا الجلال والاکرام. رواہ مسلم. سوال ہے کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، بتائیے یہ ثواب کا کام ہے یا نعوذ باللہ گناہ کا کام ہے؟ کیا خیال ہے؟ تو اس کے بعد استغفار کرنے کا کیا مطلب ہے؟ معلوم یہ ہوا کہ استغفار صرف گناہوں پر نہیں ہوتا ہے، صرف گناہوں پر، نیک کام کے بعد بھی آدمی استغفار کر سکتا ہے، استغفر اللہ کہہ سکتا ہے. پھر دوسری بات یہ ہے جس طرح اللہ نے فرمایا میرے بندو تم میری تعریفیں کر لو، کیا سبحان اللہ پڑھ لو، الحمدللہ پڑھ لو. اسے رب نے فرمایا معافی بھی مانگا کرو. کیا یہ مطلب نہیں کہ جس کے گناہ ہوں وہ معافی ہوں، یہ ایک حکم ہے، یہ امر تعبدی ہے. پھر دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے جس طرح اللہ نے فرمایا سبح اسم ربک الاعلیٰ، میرے اپنے پروردگار کی پاکی بیان کر لو. کاش اللہ تعالیٰ فرماتے واستغفر، کیا استغفار بھی کر لیا کرو. جب کوئی بیعت ہوتا ہے نا اس سے کہتے ہیں بھائی ایک تسبیح پڑھ لو تیسرے کلمے کی، ایک تسبیح پڑھو درود شریف کی، ایک پڑھو استغفار کی. کس کی؟ اب جب وہ توبہ کر چکا ہے سب گناہوں سے، میں گناہ نہیں کروں گا، تو اس کو یہ کیوں کہا جاتا ہے کہ تم صبح بھی پڑھ لو اور شام کو بھی پڑھ لو استغفار کہے کہ ایک تسبیح؟ یہ ایک وظیفہ ہے. کیا تو اللہ تعالیٰ نے ایک وظیفہ دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ استغفار کر لیں. کیا کر لیں؟ یہ مطلب نہیں کہ نعوذ باللہ من ذالک آپ سے گناہ ہوئے ہیں اور آپ استغفار کر لیں. اور ایک روایت میں آپ ایک مجلس میں 70 مرتبہ استغفار کرتے تھے. کتنی مرتبہ؟ ابھی یہ بات واضح نہیں ہوئی، میں اور بتاتا ہوں. ایک شخص کے گھر میں مہمان آیا معزز، کیا اس نے بہت خدمت کی، اتنا اکرام احترام بس کچھ نہ پوچھو. یہ پہاڑی لوگ ہیں نا، یہ اپنے پیر کا اتنا احترام کرتے ہیں، میں نے خود بھی دیکھا ہے بعض جگہ. یہ ان کے لیے تو صحن میں چادر بچھاتے ہیں، کیا کہ ہمارا پیر آیا ہے اور چادروں کے اوپر سے چلے جوتا لے کر. کیا جو اور بعض تو بہت مالدار ہوتے ہیں تو قالین بچھاتے ہیں. اب کس طرح سے خدمت کرتے ہیں اس کی، اللہ اکبر، پیر کی. جب نکلتا ہے تو اس سے کہتے ہیں کہ حضرت ہم سے جو کوتاہی ہوئی اس میں ہم معافی چاہتے ہیں. کیا چاہتے ہیں؟ معافی چاہتے ہیں. ہم آپ کا حق ادا نہ کر سکے، کہاں آپ کا مرتبہ، اور جو ہے آپ ہمارے اس غریب خانے پر تشریف لائے، بس کچھ نہ پوچھے، ہماری خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ رہا. اور ہم کبھی آپ کو بھی اپنے گھر کو دیکھتے تھے، حضرت ہم بہت ہی دل سے آپ سے معافی کی درخواست کرتے ہیں. تو مجھے بتائیے تو انہوں نے کون سا گناہ کیا تھا؟ گھر والوں نے کیا انہوں نے عزت میں کوئی کمی کی، اس کے احترام میں، کھلانے پلانے میں کوئی کمی کی ہے نا؟ وہ تو اس دن کاشر چھونا تم چھلن تنگا چمت تھی، کیا ہے نا؟ وہ تو پتہ نہیں کیا کیا دھوتے رہتے ہیں، اور مرغے کو تو 3 دن تک بند کر کے رکھتے ہیں کہ پیر آئے گا فلاں تاریخ کو، کہ مرغا باہر بھی گھومنا نہیں چاہیے. ارے کس طرح سے باوضو ہو کہ اللہ اکبر ہر برتن کو صاف کر لیتے ہیں، اتنا اکرام کرتے ہیں، لیکن پھر بھی معافی مانگتے ہیں. اس سے معلوم ہے خدمت کے بعد بھی معافی مانگے، یہ اس فطرت کا تقاضا ہے. کیا
یہ فطرت کا تقاضا، فطرت کا تقاضا ہے کہ آدمی استغفار کر لے۔ دوسری بات، ایک آدمی اللہ کی عبادت کرتا ہے، اب معرفت میں اضافہ ہوا کیا؟ جو پچھلی عبادت ہے وہ تو اس کو لگتا ہے کہ اللہ کے دربار کے لائق نہیں، اللہ کے دربار کے، اس کو بزرگوں کی اصطلاح میں دید قصور کہتے ہیں۔ کیا یہ دید قصور کا لفظ جو ہے یہ حضرت مجدد الفسانی شیخ احمد سرہندی کا، یہ ان کی اصطلاح ہے۔ یہ دید قصور مجھے ایسا پیارا لفظ لگتا ہے۔ دید قصور کیا ہے سنو۔ دید قصور کا مطلب یہ ہے ایک آدمی نیک اعمال کرتا ہے، کیا پھر جب اوپر چڑھتا ہے تو نیچے دیکھتا ہے تو کہتے ہیں کہ یہ اعمال اللہ کے دربار کے لائق نہ ہوئی، کیا یہ اعمال اللہ کے دربار کے، پھر اونچا ہو گیا، یہ بھی اس کے دربار کے لائق نہیں، اس پر پھر بھی اللہ تعالیٰ ثواب دیتا ہے۔ اب اس کی مثال سمجھو، یہ آپ کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے اگر آپ نے وہ کاپیاں موجود رکھی ہیں۔ میں نے تو اللہ کے فضل سے نورانی قاعدے سے لے کر بخاری شریف تک جتنی بھی میں نے کتابیں لکھی ہیں، کاپیاں اپنے ہاتھ سے سب موجود ہیں، سب موجود ہیں جی۔ جو حفظ کرتا تھا وہ بھی موجود ہے آج بھی، جو اساتذہ لکھواتے تھے یا میں لکھتا تھا۔ ایک استاد کی تو پورے سال کی میں نے تقریر نقل کر لی ہے، ترمذی کی، کس کی؟ پوری جلد کی، جلد اول کی، اس کی کئی کاپیاں، 5 یا 8 کاپیاں بنا دی، محفوظ ہے، کبھی کبھی دیکھ بھی لیتا ہوں۔ تو جب آدمی پرائمری میں ہوتا ہے، تیسری کلاس چوتھی کلاس میں، وہ بھی صفحے لکھتا ہے، اب اس کی ہینڈ رائٹنگ ہے نا، وہ ویسی رہے گی، اس میں کچھ اضافہ ہو جائے گا جتنا بڑا ہو جائے گا۔ اب وہ جو اس نے ایم اے بی ایڈ کیا یا ہماری اصطلاح میں مولوی فاضل ہو گیا، اب وہ نورانی قاعدے والی اور عربی اول والی کتابیں لکھتا ہے کہ میرے یہ گردان کیسے لکھی تھی اور کیسے لکھا تھا، تو دیکھتا ہے کہ وہ کیا تحریر ہے، کیا اپنے اعتبار سے تحریر اس وقت اس کی جیسی تھی، پھر بھی اساتذہ نے 10 میں سے 9 نمبر دیے، کیا 10 میں سے، کسی کو 10 میں سے 10، کسی کو، میں ایک طالب علم کو جانتا ہوں، اس کو سالانہ امتحان میں 50 میں سے 52 نمبر ملے، کتنے؟ میں نے کہا یہ تو کبھی نہ دیکھا تھا نہ سنا تھا۔ ایسا خوش ہوا ہے وہ استاد اس کو کہ جب رزلٹ آیا 50 میں سے 52، تو لوگوں کو شک ہو گیا یہ شاید 25 ہے، کیا ہے، لیکن اس کا ہنسا ادھر الٹا ہو گیا۔ کہنے کہ اساتذہ سے پوچھ لیں گے تو 52 کیسے آئیں گے، تو 50 میں ہی تو نمبرات ہیں نا۔ اس کا پیپر جب دیکھا گیا 50 میں سے 52 ہے، کیا کہ کیوں؟ کہتے ہیں اس طالب علم کے پرچے کو دیکھ کر دل اتنا خوش ہو گیا، اور اس میں ایک سوال جو پوچھا تھا وہ کسی نے نہیں کیا، صرف اس نے کیا ہے، تو استاد خوش ہو گیا اور 50 میں سے 52 نمبر دے دیے، کتنے؟ تو بہرحال آپ اپنی تحریر دیکھیں گے، اپنی تحریر بچپن کی، تو ہنسی آتی ہے نا، نہیں آئے گی؟ ہنسی نہیں آئے گی؟ 7ویں کلاس کی اور 8ویں کلاس کی اور کس کلاس کی ہنسی آتی ہے، پھر آدمی کہتے ہیں واہ، پھر بھی استاد نے میرے اوپر کیا کرم کیا ہے، اتنے نمبرات دیے ہیں، اتنے۔ تو مجھے بتائیے، آدمی کسی بھی میدان میں ہوتا ہے تو ترقی کرتا رہتا ہے نا، جب اس کی جتنے مہارت آتی ہے، تجربے آتے ہیں تو بڑھتا رہتا ہے، تو کیا یہ صرف دنیا میں ہی ہے، کیا روحانی اعتبار سے بھی ہو سکتا ہے نا؟ تو اولیاء کرام کا بھی یہی حال ہوتا ہے، اولیاء کرام کو ایک درجے میں ہے، وہ اعمال کرتے ہیں، جب اونچا درجہ ملتا ہے تو نیچے والا درجہ ان کو لگتا ہے کہ یہ تو گناہ ہو گیا، کیا؟ تو ثواب کو گناہ تصور کرتے ہیں، ثواب کو۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں لکھا ہے ہر آن آپ ترقی میں رہتے تھے، کس میں؟ اس لیے کہتے تھے سبحانک ما عبدناک حق آپ کا عبادت، ورنہ آپ نے عبادت میں کون سی کمی کر رکھی تھی؟ آپ کے پائے مبارک پر تو ورم بھی آتا تھا نا۔ تو معرفت کا سمندر ہی عجیب ہے، پار ہونے کا تصور ہی غلط، بحر الفت کا کہیں ساحل نہیں۔ تو اب جب اور اونچے ہو گئے تو اور معرفت ہوگی اللہ تعالیٰ کی۔ یہ مضمون تب سمجھ میں آئے گا جس نے مکتوبات پڑھے ہوں، کس نے؟ جی وہ سمجھے گا جس نے مکتوبات پڑھے ہوں مجدد الفسانی رحمۃ اللہ کی، وہ پتہ چل جائے گا کہ اولیاء کرام کو اپنی عبادت پر افسوس ہوتا ہے، کیا؟ کس پر؟ اپنی عبادت پر افسوس ہوتا ہے۔ ایک شخص حج کو گیا، اس کو اللہ کی معرفت جتنی تھی، اس کے بعد اس کو ولایت ملی، جب دوبارہ حج کرنے جائے گا پہلے حج پر استغفار کرے گا، کیا کہ یا اللہ مجھے معاف کر دے، یا اللہ مجھے معاف کر دے، یا اللہ مجھے، کیوں؟ کہا کیا حج تھا وہ جب میں نے پہلے حج کیا، یہی تو کہے گا۔ اس کا مطلب تو ہے کہ صرف گناہوں پر استغفار نہیں ہوتا ہے بلکہ نیک کاموں پر بھی استغفار ہوتا ہے، اللہ کی شان کو دیکھ کر۔ ہم لوگ عبادت کرتے ہیں نا، کوئی آدمی کہتے ہیں میں نے بہت کچھ کیا ہے، لیکن یہ یاد رکھیں محشر کے میدان میں ہم اپنے اعمال کو چھپائیں گے، نیک اعمال کو، کن کو؟
کیوں ہم کہیں گے یہ اب اعمال دکھانے کے قابل نہیں ہے؟ جب ہم اولیاء کرام کے اعمال دیکھیں گے، ان کا اخلاص، ان کے، ہماری نمازی کیا ہے، اللہ اکبر، کوئی دکان پر گیا، کوئی گھاس کاٹنے گیا، تو ظاہر سی بات ہے معرفت حاصل ہونے کے بعد قسم اللہ کی نمازوں پر استغفار کرنا پڑے گا، کس پر؟ کتابوں میں واقعہ لکھا ہے، ایک شخص جو ہے وہ گاؤں کا رہنے والا تھا، اس کے گاؤں میں کنواں تھا، اس کو خیال تھا کہ بادشاہ نے ایسا پانی پیا ہی نہیں ہوگا کبھی، تو بادشاہ کے لیے ہدیہ لایا پانی کا ایک مٹکا، کیا، اور وہ چل رہا ہے، کئی دن لگ گئے، پل چل گیا، بادشاہ کے دربار میں پہنچا، درباری نے کہا کیا کرنا ہے؟ کہا بادشاہ کے لیے ہدیہ لایا ہوں۔ انہوں نے کہا ہدیہ لایا ہو کیا؟ کہا پانی کا مٹکا، کیا؟ تو بادشاہ کو اطلاع کر دیا، حضرت ایک دیہاتی آیا آپ کی محبت میں، پانی کا مٹکا لایا ہے، سر پر بہت دور سے آیا ہے، تو حضرت بادشاہ نے کہا ٹھیک ہے آنے دو، کیا؟ اندر آ گیا تو کہا کیا لایا؟ کہا میں پانی لایا ہوں۔ دیکھا پانی تھوڑا گرم بھی تھا، کوئی زیادہ اچھا پانی نہیں تھا، تو بادشاہ نے کہا بہت اچھا، کیا؟ بہت اچھا، ٹھیک ہے، اس کو انعام اکرام دے دیا، اس کی نیت دیکھ کر، اس کی محنت دیکھ کر رکھ دیا۔ لیکن بادشاہ کو معلوم ہے کہ یہ بیچارہ، اس کو معرفت نہیں ہے، اس کو معلوم ہے کہ بادشاہ نے ایسا پانی پیا ہی نہیں ہے، تو جب واپس گیا اکرام احترام کے ساتھ وزیر سے کہا کہ یہ اس راستے سے آیا ہے، اس کو اس راستے سے نکالو جہاں سے ہمارا دریا بہتا ہے، ہمارا، تو تاکہ دریا کو بھی دیکھ لے۔ جب وہ بیچارہ گاؤں والا آیا، جب ادھر سے لے گیا، اس نے دیکھا کہ دریا بہہ رہا ہے، کیا، بادشاہ کے محل کے بالکل دوسری طرف کو، اور ایسا پانی اس کا ہے ٹھنڈا اور صاف و شفاف، تو فوراً اپنا مٹکا یاد آ گیا، کیا، پیشانی پر ہاتھ مارا، کا افسوس کی بات، کیا، میں نے بادشاہ کے دربار میں گستاخی کی ہے، میں یہ سمجھاؤں کہ بادشاہ نے ایسا پانی دیا ہی نہیں، بادشاہ کتنا مہربان ہے، میں تو گردن زدنگی کے لائق تھا کہ کون گستاخ آیا یہاں پانی لے کر، کیا لایا ہو پانی یہاں، بردو اس کو جیل، نالائق کو، ہمارے پاس پانی نہیں ہے کیا؟ بادشاہ نے کہا ٹھیک ہے، یہ اپنی نیت کے ساتھ لایا ہے، اس کے ذہن میں یہ ہے کہ بادشاہ نے ایسا پانی کبھی پیا نہیں ہوگا، بادشاہ مجھے خوش ہو جائے گا، انعام دے دے گا۔ لیکن یہ احساس کب ہوا؟ دریا دیکھ کر، کیا؟ تو ایسے ہی جب ہم جائیں گے نا اللہ کے پاس، تو اپنے اعمال کو ہم وہی بادشاہ کا وہ مٹکا سمجھ کر کہیں گے، تو اس پر تو پکڑ ہونی چاہیے کہ کیا گستاخی کی تم نے ہمارے دربار میں جب آپ نماز پڑھ رہے تھے، آپ تو نماز میں بھی دنیا کا سوچتے تھے، یہ بادشاہ کتنا مہربان ہے جس نے کیا کیا ہے، انعام دے دیا۔ تو حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ، یہ اس میں کوئی شک نہیں، وہ واقعی سردار اولیاء ہیں، کیا، بہت اونچے شخص ہیں وہ، تو وہ فرماتے ہیں یا اللہ محشر کے میدان میں مجھے نابینا اٹھانا، کیا، یہ ان کی دعا ہے، کیفیت تھی، کہا کیوں، کہ تیرے اولیاء کے سامنے کہیں میں شرمندہ نہ ہو جاؤں، حالانکہ وہ تو خود سردار اولیاء ہیں، اسی کو تو عاجزی کہتے ہیں، اسی کو تو انکساری کہتے ہیں، اسی کو تو نیستی کہتے ہیں۔ اور حضرت مجدد الفی ثانی شیخ احمد سرہندی نے فرمایا جب تک انسان اپنے آپ کو کھاری زدہ کتے سے کمتر نہ سمجھے، کیا، کھاری زدہ کتا، ایک تو کتا ہے بہت اچھا ہے، حسین و جمیل ہے، اس کے وہ جو ہے وہ بہترین بال لگے ہوئے ہیں، ہمارے مدرسے کے باہر ایک کتیا نے بچے دیے تھے، ان میں ایک بچہ اتنا حسین تھا، ایسا لگتا ہے کہ اس کو سرما لگایا تھا اللہ تعالیٰ نے، میں اس کو دیکھتا تھا، میں نے کہا یا اللہ آپ نے اس کتے کے بچے کو کتنا حسین بنایا ہے۔ ایسے لکھا کہ جھانسی میں ایک وہ تھا اونٹ، کیا، لوگ اس کو اونٹ کو دیکھنے کے لیے جاتے تھے، شور ہو گیا اونٹ اتنا حسین ہے، تو ایک بزرگ بھی گئے، کیا، اس نے اونٹ کو دیکھا، کہتے ہیں آفرین ہو اس اللہ پر، کس نے، آفرین ہو اس اللہ پر جس نے اونٹ کو ایسا بنایا، جس نے اونٹ کو ایسا بنایا ہے۔ تو بہرحال تو کیفیتیں الگ الگ ہوتی ہیں، پتہ نہیں میں کیا کہنے والا تھا، ذہن سے نکل گیا۔ ہاں، تو ایک کتا تو وہ ہوتا ہے جو اچھا لگتا ہے، ایک تو وہ تو جو خارج زدہ ہے، خارج کا مطلب ہے کہ اس کے چمڑے سے بال سب اتر گئے ہیں، بال اس کے طرف دیکھنے بھی اچھا نہیں، اچھا کیا اس نے دیکھتا ہی نہیں آدمی۔ حضرت فرماتے جب تک اپنے آپ کو اس کتے سے کمتر اور بدتر نہ سمجھے، ولایت حرام ہے، ولایت۔ تو ظاہر سی بات ہے جن حضرات کے سامنے نئے نئے عجائبات سامنے آ جاتے ہیں تو وہ گناہ کیا کریں گے، اور گناہ کا خیال بھی کیا آئے گا، تو اپنے اعمال پر وہ استغفار کرتے ہیں، کیا، یہ فطرت کا تقاضا ہے۔ اب آپ سمجھ گئے اس بات کو
کہ استغفار کا حکم جو دیا رسول اللہ کو وہ صرف اس لیے نہیں دیا کہ نعوذ باللہ من ذالک آپ سے کوئی گناہ چھوٹا یا بڑا ہوا ہو. کہاں ہوا گناہ؟ ہوا ہی نہیں. کون سا؟ اچھا مجھے بتائیے آپ نے کبھی کسی یتیم پر ظلم کیا؟ کیا خیال ہے؟ تو قرآن پاک میں کیوں ہے؟ کیا ہے؟ فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ. آپ یتیم پر قہر نہ کریں. اگر کسی پر قہر کیا ہوتا نعوذ باللہ من ذالک تبھی تو اللہ تعالیٰ منع کرتے. وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ. آپ کسی سائل کو جھڑکے نہیں. آپ نے کس سائل کو جھڑکا؟ تو کیا اس کا مطلب تو یہ ہے کہ آپ نے سائل کو جھڑکا، اللہ نے فرمایا جھڑکے مت، جھڑکے. آپ نے کسی یتیم پر ظلم کیا، آپ نے اللہ نے فرمایا ظلم مت کرو. تو وہ تو حکم ہے اللہ کا، ہم کو بھی سنانا ہے تم سائلوں کو جھڑکو مت، تم یتیم اور ظلم مت کر لو. تو آپ کے گناہ ہوئے تھے، آپ نے فرمایا اللہ نے فرمایا استغفار کرو میں نے تمہارے گناہ معاف کر دیے. یہ مطلب نہیں ہے. پھر ایک اور اہم بات ہے، بہت اہم، اس کو شارحین نے لکھا ہے. دنیا میں کسی نبی کے بارے میں اللہ نے اعلان نہیں فرمایا کہ ہم نے سب معاف کر دیا تمہارا. انا فتحنا لک فتحا مبینا لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک ما تأخر. صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں. اب اس کی وضاحت کیسے ہو جائے گی؟ حدیث اور شفاعت سے. کس سے؟ اس کا میں خلاصہ بتاتا ہوں مختصر. بخاری شریف میں کئی جگہ روایت آئی ہے اور تفصیل. محشر کا میدان ہوگا، نفسی نفسی کا عالم ہوگا. لوگ کہیں گے کہ اس سے بہتر تھا تو چاہے ادھر جائیں یا ادھر جائیں. جس طالب علم کا رزلٹ بند ہوتا ہے نا، بند، وہ کہتا ہے پاس گس یا فیل گس، پاس گس یا رزلٹ گس کم از کم ون اسے تھے بول لٹکائیت. تو محشر کے میدان میں لوگ لٹکے ہوئے ہوں گے. کیا لٹکنے کا مطلب یہ ہے کہ کوئی پرسانی نہیں، گرے رہے ہیں. تو وفد جائے گی آدم علیہ السلام کے پاس، آپ تو ہمارے بابا ہیں، ہماری سفارش کر لیجئے. وہ انکار کریں گے لست لہا. وہ بھیجیں گے نوح علیہ السلام کے پاس، وہ کہیں گے لست لہا، میرے بس میں نہیں. میں خلاصہ بتاتا ہوں، کبھی موقع ہو تو تفصیل بتا دوں گا. وہ بھیجیں گے ابراہیم علیہ السلام کے پاس، آپ خلیل اللہ ہیں کیا؟ وہ کہیں گے نہیں. آدم علیہ السلام فرمائیں گے مجھے ڈر ہے. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے آپ نے گندم کا دانہ کھایا تھا، آج سفارش کرنے کے لیے آئے، میں نہیں جا سکتا. نوح علیہ السلام فرمائیں گے میں نے بیٹے کے لیے دعا کی. تو دعا کرنا کیا حرام ہے کیا؟ ہاں آپ نے دعا کی تھی، مجھے ڈر ہے اللہ پکڑنا فرمائے. تو ابراہیم علیہ السلام فرمائیں گے کہ بھائی میں نے تو بت توڑے تھے. جب ان سے مجھ سے پوچھا گیا کہ بت کس نے توڑے، میں نے کہا اس بڑے سے پوچھو. بڑے سے. خلاصہ یہ ہے کہ ہر نبی کے دل میں کچھ نہ کچھ ڈر لگا ہوا ہوتا ہے. تو ایسے موسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے بھائی میں نے قبطی کو مارا تھا. بس جب سب کہیں گے لست لہا. کیا عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جائیں گے، عیسیٰ علیہ السلام کو بھی محشر میں ڈر ہوگا. ان قلت للناس اتخذونی وامی الہین من دون اللہ. کھڑا کیا جائے گا عیسیٰ علیہ السلام کو، کیا آپ نے کہا تھا لوگوں سے میری عبادت کرو، حالانکہ آپ نے عبادت ایسا نہیں فرمایا، لیکن ڈر تو لگے گا نا. تو سب لوگ کہیں گے بس ایک شخص کے پاس جاؤ، وہ ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. دنیا میں اس کا اعلان ہو چکا ہے، آپ پر کوئی باز پرش نہیں ہوگی. آپ کو سارے اگلے پیچھے گناہ معاف ہو گئے ہیں. معاف کا مطلب یہ ہے کہ اعلان ہو گیا ہے. کیا گناہ تو اعلان، اور کسی کے بارے میں اعلان نہیں ہوا ہے. تو یہ سارے شارحین یہی لکھتے ہیں اعلان ہو چکا ہے. مطلب تو اگر آپ تشریف لے جائیں گے آپ کو اس بات کا کوئی ڈر نہیں، اللہ تعالیٰ آپ سے باز پرش کہیں. واقعہ ہے قرآن پاک میں، منافقین آئے تبوک کے موقع پر، انہوں نے کہا کہ حضرت ہمارے گھر میں پرابلم ہے، ہم نہیں جا سکتے. کیا تبوک؟ آپ نے فرمایا اجازت ہے، بیٹھو بیٹھو. اللہ تعالیٰ چاہتے تھے کہ اجازت حضرت نہ دیں. کیا آپ کا دھیان میری طرف ہے نا؟ بہرحال آپ نے اجازت دے دی. آپ کو معلوم تھا یہ منافق ہے، یہ آئے گا بھی نہیں، بیٹھے یہی، یہ تو گڑبڑ بھی کرتے ہیں وہاں راستے میں. تو اب آیت نازل ہوئی. اللہ تعالیٰ یہ فرماتے کہ آپ نے اجازت کیوں دی؟ یہ نہیں فرمایا. سنیے، عفا اللہ عنک. کیا یا رسول اللہ یا رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے آپ کو معاف کر دیا. کیا کیا معاف کر دیا؟ وہ نہیں فرمایا. لما اذنت لہم، آپ نے ان کو اجازت کیوں دے دی؟ کیا آپ نے ان کو پہلے کیا فرمایا؟ عفا اللہ عنک. شارحین نے لکھا اگر اللہ تعالیٰ فرمائے لما اذنت لہم، آپ نے ان کو کیوں اجازت دے دی، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے برداشت نہیں کر پاتے کہ اللہ مجھے پوچھ رہے ہیں اجازت کیوں دے دی. یہ فرمایا حضرت کوئی بات نہیں، کوئی ایسے گھبرانے والی بات نہیں. عفا اللہ عنک، ویسے تو ہم نے پہلے ہی آپ کو معاف کر ہی دیا ہے، لما اذنت لہم، لیکن آپ نے ان کو اجازت کیوں دی؟ اجازت نہیں دینی تھی. اجازت
تو مجھے بتائی اجازت دینا کون سا گناہ ہے؟ کیا کبیرہ ہے یا صغیرہ ہے؟ کچھ نہیں. اور آپ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے آپ نہیں آ پائیں گے مت آ جاؤ. پھر بھی اللہ نے فرمایا عفا اللہ ہو. تو اس طرح کے جو واقعات پیش آئے ہیں نا تو ان کے اوپر بھی ایک بوجھ رہتا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر. پھر اس کے بعد ایک بہت گہری بات کہی ہے شیخ عبدالعزیز دباغ رحمۃ اللہ نے استغفار کی. کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر عجیب عجیب شانیں ظاہر ہوتی تھی. کبھی اب ایک شان میں ہوتے تھے کبھی دوسری شان میں. اس کا خلاصہ یہ ہے تو جب ایک شان سے دوسری شان میں آتے تھے کس میں تو آپ اس پہلی شان کے بارے میں کہتے تھے استغفار کرنا چاہیے. تو اس کی تفصیل میں اس کو نہیں بتاتا. خلاصہ نکلا یوسف علیہ السلام انہوں نے کہا کہ ارادہ کیا تھا اس نے کہا بھی کیا کرنے کا تھپڑ مارنے کا اس کو دھکا دینے کا لیکن دھکا نہیں دیا. تو انبیاء علیہ السلام معصوم ہوتے ہیں ہر گناہ سے پاک ہوتے ہیں اس لیے وہ نمونہ بنتے ہیں. کیا مجھے بتاؤ اگر آپ کو نمونہ دکھانا ہو کسی کو تو وہ نمونہ کامل ہونا چاہیے نا. سیبوں کی نمائش لگتی ہے سکیب والا سیب لے کر جاؤ گے گا وہاں تو چونکہ پورے امت کے لیے نمونہ ہوتے ہیں. لہٰذا یہ عقیدہ بھی اپنی جگہ درست ہے کہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمام چھوٹے بڑے صغیرے کبیرے جو بھی ہو صحون ختن سب سے منزہ اور پاک ہیں. یہ بھی ہے کہ آپ کو اعلان کیا گیا ہے کہ آپ کے سارے گناہ معاف کر دیے گئے ہیں. تو وہ حدیث شفاعت کیا ہے آخر میں پھر حضور تشریف لے جائیں گے. کیا وہ نہیں فرمائیں گے مجھے ڈر ہے وہ جائیں گے لیکن سجدہ کریں گے 7 دن 7 رات. کیا اتنا لمبا سجدہ ہو جائے گا 7 دن اور 7 رات کے برابر. تو پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ارفع راسک سل توتا اشفع تشفع. ساری مبارک تو اٹھائیے ہمیں معلوم ہے آپ سفارش کرنے کے لیے آئے ہیں. آپ سفارش کر لیں ہم سفارش قبول فرمائیں گے. جو مانگ رہا ہے مانگ لو جو مانگنا ہے تو. بہرحال یہ ساری تفصیل اس کتاب میں آئی ہے. کبھی جس کو موقع ہو تو وہ کتاب کو حاصل بھی کر سکتا ہے. اس میں ساری تفصیل لکھی ہے. اللہم لک الحمد کلہ ولک الشکر کلہ